قرآن کے قصوں سے وہ بتاتا ہے کہ تیرا رب کس طرح ہر چیز پر قادر ہے اور تم سارے کے سارے مجبور ہو۔ ساری دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلا دیتی ہے، آج بھی جلاتی ہے، پہلے بھی جلاتی تھی، پھر بھی جلائے گی۔ تو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اس نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا ہے۔ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو ان کا آگ جلی، ابراہیم علیہ السلام، اور وہ آگ اتنی تیز ہو گئی کہ ان کو پھینک نہیں سکتے تھے، جو قریب جائے وہ بھی جلتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو اب چلا جا، آگ میں چلا جا۔ کہ میں کیوں جاؤں، تم پھینکو مجھے۔ تو پھر شیطان آیا، اس نے توپ بنا کے دی، اس میں جو ان کو پھینکا تو ان کا حسبی اللہ و نعم الوکیل، فرشتہ آ گیا، ملک المطر، امطر علیہ الماء الک حاجہ قال اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم، محتاج ہوں، ضرورت ہے، تیری نہیں، اللہ کی ہے۔ جب وہ فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو گئے تو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ جب کہا نا بردن تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے کانپنے لگے، آگ، پھر کہا سلامن تو نارمل ہو گئی، اور اللہ نے آگ میں بٹھا کے جبریل آئے، پر مارا، درخت نکلا انار کا، پر مارا، چشمہ نکلا پانی کا پی اور کھا اور مزے کر۔ آگ نے نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا۔ اسباب اس وقت نفع دیتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ اللہ اسباب کے بغیر بھی کرتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا، انہوں نے ان کے لیے ایک اوپر کمرہ بنایا، صرف سیڑھی جاتی تھی جس پر وہ خود جاتے تھے، پھر سیڑھی ہٹاتے تھے، اور اللہ نے ان کو بیٹا دینے کا ارادہ کیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وہ جب جاتے تو گرمی میں سردی کے پھل ہوتے، سردی میں گرمی کے پھل ہوتے۔ یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرا اللہ بھیجتا ہے۔ ہم تو کیلا کا درخت لگاتے ہیں، پائن ایپل کا درخت لگاتے ہیں، مینگو لگاتے ہیں، پھر وہ چڑھتا ہے، ہمارے بھی اللہ کے فضل سے مینگو کے باغات ہیں، پھر وہ پھل دیتا ہے، اور ادھر یہ آنکھ کا دروازہ بند ہے، کوئی جا نہیں سکتا۔ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے۔ واشتعل الراس شیبا ولم اکن بتقافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اس وقت ان کو خیال آیا کہ جب یہاں پھل آ سکتا ہے بغیر موسم کے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ واشتعل الراس شیبا، اور یہ کیا خوبصورت اللہ نے، میں کیا کروں، یہ مولوی نہیں قرآن کو سمجھتے تو میں کیا کہوں۔ واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے کو ایسا بیان کیا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یا اللہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا ہوں، تو میری اولاد کہاں سے ہوگی، پر مجھے دے دے۔ ہب لی ولیا یرثنی ویرث من آل داؤد واجعلہ آل یعقوب، اور کیا ہے، واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آخر۔ لو، ادھر میں بڈھا ہوں، ادھر میری بیوی اولاد کے قابل نہیں ہے۔ فہب لی من لدنک ولیا،
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. اللہ نے کہا چل بیٹا ہوگا. یا اللہ انا یکون لی غلام. پہلے تو دیکھا نا کہ پھل آیا ہے بغیر کسی سبب کے تو اللہ سے مانگا. اب جب نیچے اترے تو پھر اسباب میں آئے تو کہنے لگے یا اللہ انا یکون لی غلام, یہ ہوگا کیسے؟ وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیا. اللہ نے کہا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقت من قبل ولم تك شيئا. اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے, مریم پیدا ہوئی, مریم کو جوان کیا, ایک کمرے میں بند ہیں, اللہ نے ارادہ کیا مجھے بیٹا دینا ہے. کوئی عقل میں آنے والی بات کہ مرد عورت نہ ملیں اور اولاد ہو جائے؟ اللہ نے واقعات سے کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ کی نافرمانی نہ کرو, نہ کرو, نہ کرو. این تذهبون, کیا قرآن کا خطاب ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, اللہ اکبر. ارے کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں بچے جو خراب ہو جاتے ہیں, نشوں کے عادی ہو جاتے ہیں, تو ان کے ماں باپ بڑی دکھ سے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ اللہ ایسی محبت سے کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, ارے کہاں جا رہے ہو؟ یہ لہجہ ہے یہاں. ارے کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو؟ جو چاہتا ہے ہوگا. ما شاء اللہ کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء وما لم یشاء لم یکن. جس طرح چاہے گا کر دے گا, دکھا دے گا, جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. ایک دم فتمثل لها بشرا سویا, ایک انتہائی خوبصورت نوجوان, بشرا سویا, ایک خوبصورت نوجوان ایک دم حضرت مریم کے سامنے. دروازہ بند, سیڑھی نیچے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. ارے بھائی تو کون ہے, کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. فَإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ, مریم انسان نہیں ہوں, فرشتہ ہوں. تو میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, بیٹا دینے والا ہے اللہ تجھے. توبہ توبہ توبہ, اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام, مجھے کیسے بیٹا ہوگا, مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا, نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں زنا کر سکتی ہوں, کیسے بیٹا ہوگا؟ بیٹا تو دو طرح سے ہوتا ہے, حلال شادی, حرام زنا. تو زنا میں کر نہیں سکتی, شادی میری ہوئی نہیں, تو اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام. قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. مریم, قرآن کے قصے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کہانی سنا رہا ہے, قرآن کے قصوں سے پیغام سنا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ادھر دیکھو, ادھر اللہ کے سامنے جھکو. رزق چاہیے, زندگی چاہیے, اولاد چاہیے, صحت چاہیے, ہمت چاہیے, محبت چاہیے, سکون چاہیے, اطمینان چاہیے. اوپر دیکھو, اوپر دیکھو. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, اوپر ہے تمہارا رزق. یہ رینڈ یہاں سے نکلتا ہے, آتا اوپر سے ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تو وہ کہنے لگی کیسے ہوگا یہ؟ خرا فکر نہ کرو, فکر نہ کرو. اب وہ آگے بڑھی, جبریل آگے بڑھے, اب وہ پیچھے ہٹی. وہ کہہ رہے لا تخاف لا تخاف لا تخاف, پر ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ فرشتہ انسان ہے, چونکہ پوری انسانی شکل, نوجوان, خوبصورت. تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں, وہ پیچھے ہٹ رہی. ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ کے ایسے کھڑی ہو گئی. یہ بھی کیا کرے گا, کیا کرے گا,
لا تخافی، ڈر نہیں، فأخذها، یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑ کے۔ اب مجھے بتاؤ اس اور بچے کے حمل میں کیا تعلق ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ فحملته، فا، یہاں فا ہے، ایسا نہیں کہ پھونک ماری تو پھر کچھ دنوں کے بعد فا، فوراً حمل ہو گیا۔ کیسے؟ آپ بھی بیویوں کو کیا کرو شو اور کرو بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ فحملته، حمل ہوا، اور حمل 9 مہینے نہیں چلا۔ فانتبذت به مکانا قصیا، پھر فا کا لفظ ہے، فوراً بھاگی اور دور ایک جگہ پر۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پھر فا ہے، اور درد جو بچے کے پیدا ہونے کی پین ہوتی ہیں وہ شروع ہو گئی، اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے، کھجور کا درخت خشک اوپر سے کٹا ہوا، ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ فقالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اور ٹیک لگاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا، اور بچہ پیدا ہونے کے ساتھ جو باقی گندگی نکلتی ہے کچھ بھی نہیں نکلا، صاف ستھرا بچہ نکل کے باہر آ گیا۔ اب وہ کہنے لگی ہائے ہائے، اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی، ہائے میں مر رہا ہوں۔ انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی ہے، انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی ہے۔ تو کہنے لگی ہائے میں مر جاتی، اب میں کس منہ سے شہر جاؤں، کسے میں یقین دلاؤں۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فقلی واشربی وقری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اب فرشتہ جبریل اب سامنے نہیں آیا، چونکہ بے پردگی تھی، تو پیچھے سے کہا کیوں ڈر رہی ہے، کیوں گھبرا رہی ہے، یہ لے، پر مارا، پانی کا چشمہ نکل آیا، کہا چل پانی پی اور بچے کو نہلا، اور کہا اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ، کھجور واحد درخت ہے، اس کو اوپر سے کاٹ تو ہرا نہیں ہوتا، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو تو ادھر ادھر شاخیں نکال لیتے ہیں، یہ واحد درخت ہے، اوپر سے کٹ جائے ختم، ایندھن۔ تو اس کو ہلا، تو انہوں نے ایسے ایسے ہلایا، ایسے ایسے پکڑ کے ہلایا، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں گرنے لگی۔ کلی واشربی، کھا پی۔ پھر کہنے لگے مریم یہ کھجوریں کیسے آ گئیں؟ اوپر تو نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پھل ہے، یہ کیسے آ گئیں؟ جس اللہ نے بغیر شاخوں کے تمہیں تازہ کھجوریں کھلائیں، اسی نے تجھے بن خامند کے بیٹا عطا فرمایا۔ اب جا شہر میں جا، لوگ کہیں گے کیا ہوا، تم نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا، بنی اسرائیل میں ایک روزہ چپ کا تھا، بولنا نہیں، لہذا میں نے بات نہیں کرنی۔ فأتت به قومها تحمله، او آئیں بچے کو گود میں لیا ہوا، اور جو آئیں تو شور مچ گیا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا۔ سبحان اللہ۔ او میرے بھائیو، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی قسم، نہ تمہاری دکانوں میں کچھ ہے نہ تمہاری فیکٹریوں میں کچھ ہے، سب کچھ میرے اللہ کے خزانوں میں ہے، اسے راضی کر لو، اسے راضی کر لو، سب تمہارا ہے۔ مریم یہ کیا کیا، یہ کیا منہ کالا کیا؟ اب ان کا جو طنز ہے نا، ٹونٹنگ، پہلے دیکھو، پہلے خود مریم کو ٹونٹ کیا، یہ کیا کر کے آئی ہو، آگے
یا مریم ما کان ابو یا اخت ہارون. اب بھائی کی طرف سے ٹونٹنگ کی کہ تیرا بھائی تو بڑا نیک ہے. پھر باپ کی طرف سے ٹونٹنگ کی ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا تو باپ بھی بڑا نیک ہے. پھر ماں کی طرف سے ٹونٹنگ کی ما کانت امک بغیہ، کیا تیر چلائے انہوں نے اور کیا گزری ہوگی. مریم کے دل پر تانا مار دیتا ہے جلنے کا لا تلمزو انفسکم، تانا چھید کر دیتا ہے. میرے نبی پہ تلواریں پڑی، پتھر پڑے، بھوک آئی، فاقے آئے، لیکن میرے اللہ نے کیا کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا، کوئی مولوی بولے بِمَا يَقُولُونَ، بِمَا يُقَاتِلُونَ، بِمَا يَضْرِبُونَ، نہیں، بِمَا يَقُولُونَ. میرے نبی مجھے پتا ہے لوگوں کی باتیں آپ کے سینے کو تنگ کر دیتی ہیں. تو مریم پر ٹونٹنگ دیکھو، اے مریم، اے ہارون کی بہن، اے فلاں کی کہ باپ کی نیک باپ کی بیٹی، نیک ماں کی بیٹی، یہ کیا کیا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس نے پہلے یوں کیا تو ان کو اور غصہ چڑھ گیا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے مریم تجھے گناہ چھپانے کا بھی طریقہ نہ آیا؟ کہتی اس سے بات کرو، تو کہتی میری شادی ہو گئی تھی چپ کے، تو اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس سے کیسے بات کریں؟ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے جو قرآن سے ہمیں سمجھاتا ہے. کبھی بچہ بھی بولا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا عصیا ذلك عیسی ابن مریم جبارا شقیا ذلك عیسی ابن مریم. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور تم اور میں سب اللہ کے محتاج ہیں. وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ رحمان ہے، رحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، الحفيظ المقيت، المجيب الواسع، المجيد الحق، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. میرے عزیزو، سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کو جانو، لا الہ الا اللہ. مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اور ہر وقت تمہارے ساتھ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہم نہ وہ سوتا ہے لا تأخذه سنة ولا نوم يطعم ولا يطعم لا يحويه مكان لا يشتمل عليه الظما هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. القديم بلا ابتداء الدائم بلا انتهاء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. کون ہے؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. کیا صفات ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى. اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو. کتنا بڑا اللہ ہے اور دوستی کتنی آسان ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ بیٹے پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، کہتے ہو خبیث کیا کر رہے ہو. اور مولوی صاحبان سبق میں کسی طالب علم پر ناراض ہوتے ہیں تو سوٹی اٹھاتے ہیں اس کی کمر پہ مارتے ہیں. مالک اپنے نوکر پہ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے بے وقوف یہ کیا کیا ہے. یہ ہوتا ہے. بیوی پہ ناراضگی ہو جائے تو اس کو کتنی سنا دیتے ہو، اور بیوی ناراض ہو جائے تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے. جب ہم کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ تیز ہو جاتا. What are you doing? Why are you doing? Where are you going? How you did this? ٹھیک. اب اللہ کی سنو. رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ. ہے کوئی اس کے برابر؟ اے انسانوں هل تعلم له سمیہ. ہے کوئی اس کے برابر؟ اے جنات هل تعلم له سمیہ. ہے کوئی اس کے برابر؟ اے فرشتوں هل تعلم له سمیہ. ہے کوئی اس کے برابر؟ اے بحر و بر کی مخلوق هل تعلم له سمیہ. ہے کوئی اس کے برابر؟ یا اہل شرق هل تعلم له سمیہ. یا اہل غرب هل تعلم له سمیہ. یا اہل الشمال هل تعلم له سمیہ. یا اہل الجنوب هل تعلم له سمیہ. کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اس کے برابر. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اتنا طاقتور. اب وہ اپنے ناراض بندوں سے بات کرنے لگا، ناراض بندوں سے. تو اللہ کہتا اے بدبختو، اے بدتمیزو، اے ناشکرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے آنکھیں دی، تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں. میں نے سیکس دی، تمہارا سیکس زنا کرتا ہے. میں نے زبان دی، تم نے گالیاں دی. میں نے ہاتھ دیا، تم نے ظلم کیا. ایسے آؤ تو سے میں دیکھو کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب قرآن میں جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے جیسے یہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ نہیں ہے. قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور کلام میں لہجہ ہوتا ہے. میری بات کبھی اوپر جا رہی، کبھی نیچے جا رہی، کبھی درمیان میں آ رہی ہے. تو کلام اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے، اور اس کا بولنا موقع کے مطابق کو مناسب ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی. ایک یہ ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی. لہجہ سمجھ میں ہے یا اور سنو. ہائے میرا لال، اے میرا چاند. چھوٹے بچے کو، میرا ایک چھوٹا پوتا ہے تو میرا بیٹا، اس کی بیگم اس کو اس طرح پکارتے ہیں اے میں صدقے جاؤں، اے میرا لال.
تو اس لہجے کو سمجھے ہو؟ اس میں جو محبت ہے کوئی وزن ہے اس کا کوئی؟ اب اس کو لے جاؤ اللہ کی طرف جس کی محبت بھی لامحدود ہے، تو وہ کہتا ہے یا عبادی یا عبادی یا ایھا المومنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی۔ اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے بیان کروں؟ کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی۔ کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو۔ نافرمان اولاد کو تم گھروں سے نکال دیتے، نکل جا میرے گھر سے۔ میں تو دین پڑھنے جا رہا تھا، میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا نکل جا میرے گھر سے اگر تو نے مولوی بننا، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ 23 نومبر 23 نومبر 1972 میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے، میرے کانوں میں میرے باپ کی ڈانٹ گونج رہی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں کوئی شراب خانہ کھولنے تو نہیں جا رہا تھا، تو دین پڑھنے جا رہا تھا، لیکن میرے باپ کو پسند نہیں تھا۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو شرابوں میں ڈوب گئے، جو زنا میں ڈوب گئے، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، جو بت پرستی میں ڈوب گئے، کفر میں ڈوب گئے، شرک میں ڈوب گئے۔ یا عبادی یا عبادی یا عبادی۔ کون؟ الذین اسرفوا علی کا لفظ میں کیسے سمجھاؤں کہ جن کے سر کے بال سے لے کر یہ پاؤں کی ٹو تک پورے گناہ ہی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت، لا تقنطوا من رحمت۔ مایوس کیوں ہو گئے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ مایوس کیوں ہو گئے؟ معاف نہیں کروں؟ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں؟ میں اللہ ہوں۔ یا عبادی یا عبادی۔ کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی راتیں شرابوں میں گزری، زنا میں گزری، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری۔ آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جاؤ، آ جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر لنا۔ میں سب معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا۔ اچھا، تسلی نہیں ہوئی پھر انسان کی کہ میرے تو اتنے سارے ہیں، کیسے معاف کرے گا؟ کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر آگے اللہ ہمارے شک پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں۔ تو آگے کہتا ہے ان سارے شک نکال دو، ہوا الغفور الرحیم،
میں وہ ہوں جو الغفور ہوں، میں وہ ہوں جو الرحیم ہوں۔